بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اس نئے شروع ہونے والے مہینے کے بارے میں۔ اکتوبر کا ذکر کرتے ہیں، اور اکتوبر میں اگر صحت کے اعتبار سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کہا جاتا ہے اسے، اور اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کینسر کی اس قسم کے بارے میں۔ 100 سے زائد اقسام ہے کینسر کی، اور جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے کینسر کی ایک قسم، سب سے زیادہ لوگوں کو، جو سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ بریسٹ کینسر ہے۔ 2018 میں 6,27,000 جو اموات ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ترقی پذیر ممالک جہاں پہ وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، وہاں اس مرض کے بارے میں بات کرنا آج بھی ایک ٹیبو ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ابتدائی سٹیج پہ جو بیسک جو سٹیج ہے اس میں صرف 4% مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی تشخیص ہو پاتی ہے، باقی بہت ہی بات آگے بڑھ چکی ہوتی ہے تب جا کے کہیں پتہ چلتا ہے۔ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اگر شادی سے پہلے تشخیص ہو جائے تو شادی میں رکاوٹ، شادی کے بعد ہو جائے تو اور بہت سارے مسائل جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے، آئیے چل کے ذرا اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اکتوبر کا مہینہ ہر سال عالمی سطح پر بریسٹ کینسر کی آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں خواتین اس مرض کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ یہ مرض عام طور پہ خواتین میں پایا جاتا ہے، بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سینے یا اس کے اطراف میں کوئی گلٹی یا کوئی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریے۔ شکریہ۔ جی دوستو، آپ نے اس حوالے سے رپورٹ دیکھی، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہے جن سے ہم خاص طور پہ مطلب بریسٹ کینسر، ڈاؤن سنڈروم، اور خصوصی طور پہ جو بات کریں گے وہ پولیو اور کرونا کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت سر آپ کی؟ ویری گڈ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سر آپ سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں ہمیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے بیچ میں، ذرا ایک وقفے سے ہو کے آتے ہیں اور پھر تفصیل سے جو ہے آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دوستو کہیں مت جائیے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب، اور وقفے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک رپورٹ چلائی بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے۔ ہم نے اکتوبر کے مہینے کی بات کی، کیونکہ اکتوبر کے مہینے کو بریسٹ کینسر اویئرنیس اور ڈاؤن سنڈروم اویئرنیس کے حوالے سے جو ہے نا دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے، اگر آپ کوئی اپنے خیالات جو ہیں وہ ظاہر کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا، آپ کا، کہ ان اہم موضوعات کے لیے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں نے ٹائم نکالا۔ بریسٹ کینسر جو ہے خواتین میں اگر 100 کینسر ہوتے ہیں تو 90 بریسٹ کینسر ہوتے ہیں، 90% بریسٹ کینسر ہوتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان میں سے 90% ٹھیک ہونے کے قابل ہوتے ہیں، اچھا، مکمل طور پہ۔ میں دوبارہ دہراؤں گا، اگر 100 خواتین کو کوئی کینسر ہے تو ان میں سے 90 وہ ہوں گی کہ جن کو بریسٹ کا کینسر ہوگا، اور ان 90 میں سے جو 90% ہیں وہ اس قابل ہیں، اگر صحیح وقت پہ ان کی تشخیص کر لی جائے، صحیح وقت پہ ان کو ٹریٹمنٹ آفر کر دی جائے، وہ اپنے کینسر کو پک کر کے کسی طرح کے جھجک، شرم اور وہ محسوس نہ کریں علاج کرانے میں کسی قسم کی جھجک، اور اپنے قریب ترین ہسپتال کی لیڈی ڈاکٹر کو اور نرس کو جا کے ایک ٹیسٹ کہلاتا ہے میموگرافی، جو کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے بریسٹ کا، وہ ٹیسٹ کرا لیں اور یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے تو سمپل کیمو تھراپی کی دوائیوں سے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور 90 میں سے 82 خواتین زندگی بھر کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہیں، ان کے بچوں کے سر پہ ان کا سایہ رہ سکتا ہے،
ان کی ننھے ننھے گودوں کے بچوں کو دودھ پلانے والی ماں رہ سکتی ہے اگر وقت پہ پتہ اگر وقت پہ ان کو پک کر لیا جائے. صحیح. اچھا ابھی ایک خبر ہم پڑھ بھی رہے تھے اور ڈسکس بھی کر رہے تھے اس حوالے سے کہ سندھ میں کرونا وائرس جو ہے وہ دوبارہ سے سر کھانا شروع ہو گیا اور انہوں نے لاک ڈاؤن جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع بھی کیا ہے سرکار نے. تو ایک طرف کرونا وائرس دوبارہ سے مطلب پھیلنا، سکولز کھل چکے ہیں اور پولیو کیمپین ہم شروع کی ہوئی تھی، ہم نے بڑے ایک مہینوں کی ایک بریک کے بعد دوبارہ سے پولیو کے قطرے پلانا شروع کیے اور بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے اس مہم کو ختم کیا گیا اور ابھی آگے بھی مہمیں شروع ہونے والی ہیں. مگر یہ بیچ میں کرونا وائرس پھر سے جو ہے سر اٹھا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ فرق پڑے گا جو ہماری پولیو کے خلاف ایک جنگ ہے اس کی ایک کاز میں، اس مقصد میں؟ ہاں، صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے اور ہمیں اس کو بگ پکچر پہ دیکھنا ہوگا. ریسٹ آف دی ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ وائرس کا مزاج یہی ہے کہ اوپر سے آیا، نیچے گیا، پھر دوبارہ اوپر آیا. اور یہی ہم یورپ میں، ویسٹ میں، یو ایس میں اور خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک میں تو فرسٹ ویو ہی ختم نہیں ہوئی تو سیکنڈ ویو کی تو بات کی ہے. ہم بہت اسٹرانگلی فیل کر رہے ہیں. ہماری اپنی لیبارٹریز میں ڈیٹا جو ہے وہ 1-2% پہ آ گیا تھا پازیٹیوٹی کا اور اب دوبارہ ہم 10-11-9% کے اوپر پازیٹیوٹی آنا شروع ہوئی ہے. تو وی آر کوائٹ ورڈ. ہمیں بہت پریشانی ہے اس بات کی اور سرکار کو چاہیے کہ جس طرح پہلے انہوں نے بہت اسمارٹلی اقدامات کیے اور پاکستان کے موجودہ کنڈیشنز کے باوجود چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، انہوں نے ان ٹائم ڈیسیجنز لیے اور جس کا بینیفٹ، جس کا فائدہ یقیناً ہوا، وہ دوبارہ انہی چیزوں کو لائن اپ کرے. آپ نے جو پوائنٹ رکھا وہ بالکل ایک یونیک پوائنٹ ہے. بالکل آپ نے ایک نئی بات سامنے رکھی ہے کہ اگر کرونا پھیلا ہوا ہے اور اس میں آپ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تو کسی وائرلی انفیکٹڈ بچے کو اگر آپ کوئی بھی ویکسین دیتے ہیں تو ہائی رسک ہو جاتا ہے. سو ہمیں کرونا کو ہر صورت میں کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہماری پولیو کی جو کامیاب ترین کیمپین ہے، ہم تو اپنے ملک کے ہی حوالے سے بات کریں گے. دنیا کے سینیریو میں دیکھا جائے تو دنیا میں پولیو ختم ہو گیا، پاکستان میں کیوں نہیں ختم ہوا؟ غریب ممالک میں ختم ہو گیا، پاکستان افغانستان سے بھی پیچھے کیوں ہے پولیو ختم کرنے میں؟ اس طرح کی تنقیدیں ہوتی ہیں. مگر 30 سال سے جن ماحول اور جنگی حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، اندرونی اور بیرونی، اس میں جتنی سکسیس سٹوری ہے، جتنے ہزاروں کیس سے چند سو کیسز پہ آ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی آنے والے سال 2 سال کے اندر ہمارے یہی بہادر پولیو کے جو ورکرز ہیں یہ فیلڈ میں جا کے گھر گھر جا کے پولیو کو ختم کریں گے. اچھا، ویسے پولیو کیمپین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی سٹرینتھ اور زیادہ بڑھانے کے لیے ہمیں سوسائٹی کے کن لوگوں کو اس کیمپین کا حصہ بنانے کی ضرورت؟ میں آپ سے ابھی جو پروگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم نے دیکھا KPK اور کراچی جیسی جگہوں کے اوپر جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کی بہت زیادہ اپروچ ہے اور جب ریلیجیس اسکالرز نے اپنے ہاتھوں سے جا کے پولیو کے قطرے پلائے تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو پلایا اس کو. اسی طرح کرکٹ پاکستان میں دین کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے اور جب ہم کرکٹ کے ہیروز کو اور یونس بھائی جیسے لوگوں کو، شاہد آفریدی جیسے لوگوں کو، وسیم بھائی جیسے لوگوں کو ہم جب آن بورڈ لیتے ہیں اپنے ساتھ اور ان کو لے کے جب چلتے ہیں تو مطلب سڑکوں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ان کو اس طرح لوگ فالو کرتے ہیں کہ جیسے کوئی انتہا نہیں. تو سیلیبریٹیز کو، اسٹارز کو، ٹی وی اسٹارز کو، کرکٹرز کو، سنگرز کو، سب کو آپ کو لینا ہوگا اور جہاں جہاں آپ نے سکسیس وائی یو ری انوینٹ دا ویل، آپ ایک ہی چیز کو دوبارہ کیوں ایجاد کریں بھائی؟ آپ نے کامیابی حاصل کی ہے ماضی میں جن پوائنٹ سے ان کو ریپیٹ کرنا ہے اور ہم یہ بہت کلوزلی فالو بھی کر رہے ہیں کہ پولیو کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی بھی سرکار اور جو پولیو کیمپین کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان تمام ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں. کہیں کمزور ہو جاتے ہیں، کہیں وہ ہو جاتے ہیں، مگر جو پچھلے دنوں جتنی بھی ہماری میٹنگز اور جتنی بھی ہمارے ٹی وی پروگرامز اور جتنی جگہوں پہ بھی ہمیں موقع ملا پولیو کے لوگوں کی رائے سننے کا، تو ان کی اسمارٹ تھاٹ ہے، اسمارٹ سوچ ہے اور ان کے ورکرز بہت ہی اسمارٹ ہیں جو فیلڈ میں جاتے ہیں اور ان کے جو سپروائزرز اور ان کی سینئر ٹیم ہے وہ ان لوگوں کو آن بورڈ لے رہی ہے. مگر ضرورت اسی لیے تو آج اس پرائم ٹائم پہ بیٹھ کے ہم پورے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ میسج اب تک ٹی وی سے پہنچا رہے ہیں کہ بھائی پولیو کو کنٹرول کرنا ہے
اور جب میڈیا پہ آپ جیسے سیلیبریٹیز بیٹھ کے بات کر رہے ہوں تو اس کو ایک عام آدمی بہت توجہ سے سنتا ہے. So I salute you and your team and اب تک تھینک یو سو مچ. ہم تو اس بارے میں شوز کر رہے ہیں. پولیو کے حوالے سے ہم نے تقریباً آج 2 ہفتے مکمل ہو گئے کہ ہم نے روزانہ ہم نے اس بارے پہ بات کی ہے اور آگاہی کی بات کی ہے کہ کسی طرح اس کو ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. اچھا, جو پولیو پیشنٹس ہیں, جو یہ پولیو کے شکار جو لوگ ہیں, وہ کس حد تک اس کیمپین کا ساتھ دیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے, پولیو کا پیشنٹ ہمارا دل و جان ہے. وہ ہمارے بالکل آنکھوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس بچے کو, اس بڑے کی خدمت اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہمارا فرض ہے. یقیناً جس طرح سے ہم دیگر بیماریوں میں, تھیلیسیمیا اور اس طرح کی خون کی بیماریوں میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے پریونشن نہیں کی, تم نے شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ نہیں کیا, تم نے ماں کے پیٹ میں ٹیشو ٹیسٹ نہیں کیا پیدا ہونے سے پہلے بچے کا, تو اس بچے کو ہر ماہ خون لگتا ہے, پوری زندگی خون لگتا ہے. اسی طرح جب تھیلیسیمیا کا بچہ پولیو کا بچہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, پولیو کا پیشنٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, تو ہم بتاتے ہیں ان بچوں کو, وہ بچوں سے اپنی پرابلمز شیئر کرتے ہیں, وہ فیملیز سے اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ, کتنا مشکل ہے زندگی گزارنا, کتنے مسائل آتے ہیں. اور اگر ایک قطرہ پولیو ویکسین کا پلا دیا جائے, اور اس میں خاص طور پہ یہ بات بہت توجہ سے سمجھنے اور سننے والی ہے کہ پاکستان کے تمام علماء, تمام اسکالرز اس پہ یکسو ہیں کہ دس از کمپلیٹڈ اے میڈیسن. اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی نہیں ہے, کوئی سازش نہیں ہے, کوئی اس دوا کے پیچھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور کراچی اور لاہور اور پشاور اور کوئٹہ جیسے شہروں میں ہر بچے نے یہ قطرے پیے ہیں اور الحمدللہ صحت مند اولادیں پیدا کر رہے ہیں. بالکل, اور پوری دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پہ یہ قطرے پلائے گئے ہیں, اور جو بہت بڑی بڑی آبادیوں والے جو ممالک ہیں وہاں پہ یہ قطرے پلائے جا رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ایک وقفے کا وقت آ گیا جی, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہونے والے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب موجود ہیں. آپ ایک بہترین چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور پولیو کی اس کیمپین کے حوالے سے اپنا ایک خصوصی کردار ادا کر رہے ہیں. تو سر, ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پیشنٹس کے حوالے سے کہ پاکستان میں دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا کرونا وائرس والا معاملہ شروع ہو گیا ہے. لاک ڈاؤن جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, سکولز کھل رہے ہیں. تو ہم جہاں سوچ رہے تھے کہ سکولز کے دوبارہ کھلنے سے پولیو کیمپین کو ایک سپورٹ ملے گی, جس طرح پہلے ہم سکولز میں جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ سینکڑوں بچے جو ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلا دیے جاتے ہیں. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکولز کھلے رہیں گے؟ سکولز والا معاملہ بھی تھوڑا خطرے میں آ گیا ہے. نہیں, یہ بات فکر کی بات ہے کہ دیکھیے اس وائرس کا مزاج نیا ہے. دسمبر میں وائرس پہلی بار پتہ لگا ہے اور ہمیں نہیں معلوم ابھی تک کا امپریشن یہ ہے کہ یہ پیڈیاٹرک میں بچوں میں اتنے زیادہ کیسز نہیں آ رہے جتنے کہ بڑوں میں آ رہے ہیں. مگر اب کیونکہ سیکنڈ ویو ہے, وائرس اپنا مزاج بھی بدل رہا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹلی بچوں کو ہوا نہیں ہے, بچوں کو بالکل ہوا بھی ہے, کم تعداد میں ہوا ہے. اور شاید کم تعداد میں ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسکول, کالجز اور آفیسز نہیں جا رہے تھے, وہ گھروں پہ تھے تو وہ بچ گئے. اب کہیں ہم ان کو ایکسپوز نہ کر دیں تو ہمارے حساب سے ابھی فی الحال ہمیں اسکولز کو ڈیلے کرنا چاہیے. اور ہمیں اس وائرس کے مزاج کو سمجھنا چاہیے, اس کے پھیلنے کے. دیکھیں کسی کی عقل میں نہیں آئی پاکستان میں کیس کیوں کم ہو گئے, تو اللہ نہ کرے اگر اس تعداد میں کیسز بڑھ گئے جس تعداد میں پہلے بڑھے تھے, دوسرے ملکوں میں بڑھے, تو ہم خطرے میں ہوں. اچھا, ہم نے پولیو کے حوالے سے بات میں جو بات بتائی گئی, جو اویئرنیس دی گئی, اس میں یہ چیز شامل تھی کہ سیوریج کے نظام کے ذریعے اس وائرس کو پھیلنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو کراچی میں سیوریج کا نظام بہت خستہ حال میں, تو اس حوالے سے اس ایک پلیٹ فارم ہے یہاں پہ, آپ اگر اپیل کرنا چاہیں, درخواست کرنا چاہیں کہ اگر اس نظام کو بہتر کیا جائے تو ہم کس حد تک فائدے میں رہ کے کام کر سکتے ہیں. دیکھیے فیکو اورل راؤٹ کہتے ہیں جس سے یہ وائرس پھیلتا ہے, کہ پوٹی کے ذریعے جراثیم ان لوگوں تک پہنچ جائیں جن کو پولیو کا وائرس ہے, کہ جن کو نہیں ہے ان بچوں کو لگ جائے,
ان بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے. اور میں جو ہمارا مختلف ڈاکٹرس کی آرگنائزیشن ہے انکلوڈنگ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن, ہم نے پیما کے تحت, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے تحت تھرو آؤٹ پچھلے 20 سال سے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ نے وعدہ کیا تھا بائی 2020 سیف واٹر فار آل, اور ابھی بھی ہم بہت دور ہیں. WHO کا سلوگن تھا بائی 2020 سیو واٹر فار آل, اور آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ آگے گائے بھینس نہا رہی ہے, پیچھے بچے پانی کو پی رہے ہیں. آج کراچی جیسے شہروں میں اور بڑے شہروں میں یہ ہو رہا ہے کہ سیوریج کا پانی اور پینے کا پانی مکس ہو رہا ہے اور وہی پانی ٹینکیوں میں آ رہا ہے. آج بھی آپ اپنے پانی کی ٹینکیوں کا جب کیمیکل انالیسس کراتے ہیں, ہم اپنے ہاسپٹل کا پانی کو جب لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو پورا زو لگ رہا ہوتا ہے, اس میں ہر طرح کے جراثیم موجود ہوتے ہیں. سو میں ان اداروں سے ریکویسٹ کروں گا. اچھا, ہم نے ایز اے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کی ٹیم نے جا کے ہم نے سروے کیا, جو پانی کے پلانٹس ہیں جہاں سے یہ صاف ہو رہا ہے وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, جو پانی وہاں سے نکل رہا ہے وہ ٹھیک ہے. جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو کراچی کے تینوں چاروں طرف ہیں وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. جب آگے جا کے یہ لائنیں علاقوں محلوں میں پہنچ رہی ہیں اور وہاں پہ گٹر کی اور ڈرینیج کا سیپیج ان پانی میں مکس ہو رہا ہے, اور پانی کی ٹینکیوں میں جو پانی گھروں تک پہنچ رہا ہے, اور اس کے اوپر پیپرز بھی آئے, ریسرچ بھی ہوئی, ٹائیفائڈ ہے, پولیو ہے, جن علاقوں میں باتھ روم چپلیں صاف کی گئیں, ہاتھ دھونے کا رواج رکھا گیا باتھ روم کے فارغ ہونے کے بعد, وہاں پہ بہترین انداز میں کنٹرول پایا گیا ان بیماریوں پہ, ان کے مقابلے میں کہ جہاں پہ پریکٹسز نہیں تھی. سو میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اور کراچی صرف پولیو تو ایک بہت بڑا ایک خطرہ ہے ہی, جو دیگر بیماریاں ہیں, ٹائیفائڈ ایک بہت ہی خراب والا ٹائیفائڈ پھیلا ہوا ہے اس وقت شہر میں اور ملک میں, جس کو ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کہتے ہیں. آپ یقین جانیے صرف 2 اینٹی بائیوٹکس ہیں جن پہ وہ کام کرتا ہے, دونوں اینٹی بائیوٹکس ملا کے دینی ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے اگر وہ ان کو بھی ریزسٹنٹ ہو گیا تو ہمارے لیے شاید یہ کورونا سے بھی بڑا ایک ایشو کھڑا ہوگا, اور آلریڈی موجود ہے. ڈینگی آنا شروع ہو گیا ہے, ڈینگی کے اس وقت بھی پیشنٹس ایڈمٹ ہیں اسپتال میں. سو بی کیئرفل. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے کئی دشمن جراثیم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف کرونا ہے, ایک طرف پولیو ہے, ایک طرف ڈینگی آ گیا, ایکسٹینڈڈ ڈرگ ٹائیفائڈ آ گیا. تو یہ اچھا ٹائیفائڈ بھی ہے, اور یہ جو ڈینگی ہے اس سے بچنے کے حوالے سے ذرا میرا خیال ہے تھوڑی سی یاد دہانی کروا دیتے ہیں ہم سب کو سننے والوں کو. یاد دہانی بہت ضروری ہے. یہ 2 مہینے بڑے حساس ہیں, اکتوبر اور نومبر کے. دسمبر میں جب ٹیمپریچر 20 سے گرتا ہے تو ڈینگی کا مچھر اس میں سروائیو نہیں کر پاتا اور بہت کم ہو جاتا ہے دسمبر کے اینڈ میں. کراچی جیسے شہروں میں یہ 2 مہینوں میں ہمیں میگزیمم کیسز ملتے ہیں. ہمیں ڈینگی کے مختلف علاقوں سے کیسز ملنے شروع ہو گئے. اندرون سندھ سے بھی ڈینگی کے کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس. پورے کپڑے مطلب پوری آستین والے کپڑے پہننے ہیں, بچوں نے پوری پتلونیں پہننی ہیں, نیکریں اور شارٹ شرٹس نہیں پہننی ہیں. رات کے وقت نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے, ہماری ریسرچ ہے, ہمارا ڈیٹا ہے کہ 70% نوجوانوں کو بیماری افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ گھروں سے باہر راتوں کو نکلتے ہیں. ہوٹلوں میں نیچے آپ بیٹھتے ہیں تو نیچے سے مچھر آ کے کاٹ رہے ہوتے ہیں. اندھیروں میں آپ جاتے ہیں, آپ سبربس میں جا کے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں, شہر سے باہر نکل کے بیٹھتے ہیں, شہر کے اندر بیٹھتے ہیں. اور خواتین سے ریکویسٹ ہے کہ پانی کو کہیں نہ کھڑا ہونے دیں. گھر کی دھلائی صفائی کے بعد پانی کو گٹر میں ڈرین ہو جانا چاہیے. گھر کے باہر اگر صاف پانی بھی کھڑا ہوگا تو اس پہ بھی اس مچھر کی افزائش ہوتی ہے. ہمیں سرکار پہ سب کچھ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. علاقے محلوں کی جو کمیٹیاں ہیں, فلیٹس اپارٹمنٹس کی جو کمیٹیاں ہیں, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ڈینگی آ گیا ہے, ڈینگی کے پیشنٹس آنے شروع ہو گئے ہیں. 25,000 20,000 28,000 پلیٹڈ کاؤنٹ کے اوپر پیشنٹ لیٹے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے جسم کے کسی حصے سے خون آنا شروع ہو جائے تو ہمارے وہ مریضوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. صحیح, ہمیں ڈینگی سے بھی بچنا ہے. بالکل صحیح. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, میں کچھ دن پہلے ان سے ملنے گیا, انہیں کرٹیکل ڈینگی جو ہے نا ڈائیگنوز ہوا ہے, اور ان کو مطلب درجنوں میں جو ہے نا وہ ڈونرز چاہیے بلڈ کے لیے. میگا یونٹ جو ہے انہیں بلڈ لگنا تھا, تو بڑی پریشانی ہو رہی تھی. تو ابھی اتنا زیادہ نہیں پھیلا ہے تو ڈونرز جو ہے نا مشکل ہو رہی تھی. اگر یہ بہت زیادہ تعداد میں پھیل گیا تو پھر کہاں سے اتنا خون کا عطیہ ڈھونڈتے پھریں گے. خون کا عطیہ تو ہمارے ہاں ویسے بھی تھیلیسیمیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں ہمیشہ اس کی کمی رہتی ہے. آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا, تو ہم نے اس کے حوالے سے پروگرامز کیے. ہم نے کئی دفعہ یہ بات جو ہے یہ توجہ اس طرح میں دلائی کہ ہم 20 کروڑ سے زائد لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں. ہم 20 کروڑ سے زائد لوگ مہینے کی 2 لاکھ بوتلیں جو ہیں وہ نہیں نکال پاتے. بڑے افسوس کی بات ہے. اور کالجز یونیورسٹیز بند ہو گئے.
कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए, वो हमारी मेन सोर्स थे। हम इस साथ के साथ पाकिस्तान की अच्छी बातें भी हम जो कर रहे होते हैं, उसमें एक अच्छी बात पाकिस्तान की ये है कि 90% जो लोड है थैलेसीमिया का और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने संभाला हुआ है। बदकिस्मती से जब कोरोना आया और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई तो हमारी मेन सप्लाई ब्लॉक हो गई और हमें ब्लड नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें सफ़र होना पड़ा। बहरहाल सरकार ने और ख़ास तौर पर मीडिया पर्सनस ने खुद आके ब्लड दिया, उससे एक वेव चली और बेतहाशा ब्लड जमा हुआ। और फिर एक पॉजिटिव बात कि जी कोरोना के दरमियान भी नौजवानों ने निकल के ब्लड दिया और फिर वो एक पॉज आ जाता है। तो वो जो एक जो स्टिमुलेशन वाली हमारी नेचर है, उससे हटते हुए अगर हम यूरोप अमेरिका का सिस्टम देखें तो वो ब्लड डोनेशन को फ़ख्र समझते हैं। वो शाम को आते हैं, अपने ऑफिस से नहा धो के जाते हैं कि आज मेरा ब्लड डोनेशन का दिन है। वो ऑफिस को हाफ डे ऑफ लेते हैं कि आज मेरे ब्लड डोनेशन का दिन है। और जिसने जितना ज़्यादा ब्लड जमा किया होता है उतने स्टार्स अपने कोट पे लगाता है एंड ही फील प्राउड कि जी मैंने इतनी ज़िंदगियाँ बचाई हैं। अल्लाह ने डॉक्टर को तो बनाई है ज़िंदगी बचाने के लिए, एक फ़र्द भी ज़िंदगी, आज हमारा ये प्रोग्राम पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ बचाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कहते हैं कि खून देने से, खून का अतिया करते रहने से हमें दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात कम हो जाते हैं, ये बात दुरुस्त है? बहुत सी फ़ायदे हैं। देखिए आपके ब्लड में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV की रेगुलर स्क्रीनिंग हो रही होती है, मलेरिया सिफिलिस की स्क्रीनिंग हो रही होती है, आपका फ्रेश ब्लड बन रहा होता है, आपका पुराना ब्लड निकल रहा होता है, ताज़ा खून बन के आ रहा होता है। और यकीनन जिन लोगों का खून गाढ़ा होता है और जिसके वजह से उनके वेसल्स के हार्ट में ब्लॉक होने का डर होता है, उनका जब आप ब्लड डोनेशन ले लेते हैं तो यकीनन उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। सर आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, क्योंकि हमने शुरू किया था इस महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात की जाती है, तो हम इसी महीने में डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस के हवाले से भी बात की जाती है। डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स, उनके बारे में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप कुछ। बहुत खुश इखलाक होते हैं, दे आर वेरी लाइवली, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हमारे दिलो जान हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यूरोप वेस्ट में फ़ायदा ये है कि जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि वो जाके ऑफिसेज़ और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते भी हैं, ऑफिसेज़ में काम भी करते हैं। हमें इनको किसी तरह से भी नेगलेक्टेड नहीं समझना चाहिए। पहले तो उनकी जो आ गए वो हमारा थैलेसीमिया के बच्चे आ गए, हमारे दिलो जान है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने हमेशा क्रॉनिकली सिक पेशेंट्स की तरफ तवज्जो दिलाई है और उनकी केयर को बेहतर करने की कोशिश भी की है और लोगों से उम्मीद भी रखी है। डाउन सिंड्रोम 35 साल के बाद होने वाली प्रेगनेंसीज़ में इसका रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, ये बड़ी उम्र की जब शादियाँ होती हैं उसके बाद जो है ऐसे बच्चों की, अगर प्रेगनेंसी 35 साल के बाद आप प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को ये बताना होगा, उसकी इस बात पे अमल करना होगा कि हमें डाउन सिंड्रोम के लिए बच्चे को मॉनिटर करना है। ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं कि ब्लड के ज़रिए से हम माँ का खून लेके बता सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है और प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लेट प्रेगनेंसीज हो रही हैं उसको स्क्रीन किया जाए। सही, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें बहुत सारी एक अहम मालूमात से नवाजा है और यकीनी तौर पे हमारा और वो जो हमें प्रोग्राम टेलीविज़न के उस पर जो दोस्त देख रहे हैं उनका फ़ायदा हुआ होगा, मालूमात में इजाफा हुआ होगा। और यही हमारा मकसद भी है कि हम सब मिल के इन सारे मसाइल से छुटकारा। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होते हैं पाकिस्तान के एक मारूफ सोशल वर्कर और एक इस्लामिक स्कॉलर जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के, जिनसे ख़ुसूसी तौर पर बात होती है इस्तिखारा, शरई और रूहानी रहनुमाई के हवाले से। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। माशाअल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं ऑन एयर जो है शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये इन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत सा तोहफ़ा दिया है, ये आब ज़मज़म है और इन्होंने मुझे जुमे के रोज़ आब ज़मज़म का तोहफ़ा दिया। आपका बेहद शुक्रिया। इस हवाले से क्यों ना कुछ मालूमात भी शेयर की जाएँ कि इसका क्या क्या फ़ायदा है, एक मुसलमान जो है, एक मोमिन जो है, इस आब ज़मज़म का क्या फ़ायदा ले सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यकीन पूरा ईमान है और सब्र निस्फ ईमान है। अगर कोई शख्स यकीन के साथ किसी बात पर अमल करता है तो वो इतना फ़ायदा उठाता है कि गुमान से बढ़कर फ़ायदा उसे हासिल हो जाता है। ये ज़मज़म शरीफ जो है ये एक इतनी बड़ी दवा है, इतनी बड़ी दवा है कि इसका कोई समझ लीजिए इसकी कोई मिसाल
اور چیز نہیں بن سکتی، یوں سمجھیے دوائی کے حساب سے. ویسے ہو سکتا ہے کسی کو اس بات سے اختلاف ہو، لیکن جس میرے آقا نے اس کے لیے دعا جو ہمیں بتائی کہ ہم جب یہ زمزم پیئے تو یہ دعا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اب 3 دعائیں پڑھ کر آپ یہ زمزم پئیں. پہلی دعا تھی علما نافعا. اب جتنے لوگ پر ذہن ہیں، امتحانات میں کامیابی کی تمنا کرتے ہیں، انٹرویو کامیابی کی تمنا کرتے ہیں، یہ اتنا زبردست یہ ہے علم دینے کا ذریعہ ہے کہ آدمی کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، اور خود رسول کریم فرما رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھو تو انشاءاللہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا. اسی طرح رزقاً واسعہ، ایسا رزق جو وسیع ہو، یعنی وہ رزق جو ہم کسی کو بانٹ سکیں، یعنی خالی خود نہ کھائیں، اس رزق سے ہم حج و عمرہ بھی کر سکیں. واہ سبحان اللہ. تو ایسا رزق، تو یہ پی تو پانی رہے ہیں لیکن کمال ہے اس پہ یہ دعا. شفا من کل داء، ہر بیماری سے شفا، چاہے نزلہ زکام ہے چاہے کینسر ہے. تو یہ 3 دعائیں ہمیں پڑھنے کا کہا گیا کہ یہ ہم پڑھیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہوتی تو اور اردو میں پڑھ لیں کہ یا اللہ اس زمزم کی برکت سے میرے علم میں اضافہ کر، زمزم کی برکت سے میرے رزق میں اضافہ کر، اور زمزم کی برکت سے میرے بدن کی تمام بیماریاں دور کر دے. اور کسی اور کے لیے دعا کریں، ماں باپ کی دعا بھی. اچھا، پھر دوسری بات، اسے کھڑے ہو کر پینا ہے. اچھا، کھڑے ہو کر اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے پینا ہے. ٹھیک ہے. اور 3 ساتھ ساتھ پینا ہے. ہاں، سانس تو 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ زمزم اس کے لیے جس کے لیے پیا جائے. یعنی آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ یا اللہ میرا سفر کامیاب ہو جائے، تو جس مقصد کے لیے آپ پیے. آپ رشتے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، آپ کسی اور مہم پہ جا رہے ہیں، آپ اسلام کے لیے کوئی اور عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ زمزم کو اس لیے سے پی کے جائیں کہ یا اللہ میرا، کیونکہ خود روایت موجود ہے نا کہ زمزم اس کے لیے جس کے لیے پیا جائے. سبحان اللہ. تو اس میں بڑی خوبیاں ہیں. اچھا، میں الحمدللہ 100 کروڑ بار الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس پر بڑا یقین رکھتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا فائدہ دیا ہے، اور میں اس پر بڑا بھروسہ کرتا ہوں. میرے ساتھ وہ مسائل بھی آتے ہیں کیونکہ میں انسان ہوں. 6 دہائیاں میری زندگی گزر چکی ہیں، اب زندگی پاؤں قبر لٹک چکے ہیں، تو کئی مسائل ایسے آتے ہوں گے. تو میں ڈاکٹروں کی طرف جائے بغیر اس سے اتنا فائدہ اٹھاتا ہوں کہ شاید بہت تھوڑے اٹھاتے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، آب زمزم کے بارے میں 2 چیزیں مجھے پوچھنا ہے. ایک تو اس کے صرف کچھ ڈراپس ڈال دینے سے میرا خیال ہے سارا پانی جو ہے آب زمزم بن جاتا ہے. دیکھیں، یہ الگ الگ نظریہ ہے. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایسا بھی ہے، لیکن میں اگر، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، کوئی میری بات کو پکڑ کے میرا گلا دبا دے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہوگا. اچھا، تو مطلب ویسے گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ایک بوٹل کو وہ کافی دیر تک ہم استعمال سیلانی میں یہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس 10 لیٹر کا جو کین آتا ہے وہ آتا ہے تو ہم اس سے بہت سارا پانی بنا لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ہم ہر آدمی کو زمزم دینا ہے ہم کو، لیکن دینا کیسے دے سکتے؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ایک قطرہ مل گیا تو بھی زمزم کی بہار آ سکتی. جی تو یقین والی بات ہے، بس جو یقین پر کرتا ہے اسے فائدہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہوگا. اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ میں آمنہ بات کر رہی ہوں. میری 8 سال ہو گیا کہ اولاد نہیں ہے. اولاد کے لیے ٹھیک ہے، اولاد کے لیے تو صحیح ہے. ہم وقفے میں جو ہے وہ استخارہ کروا کے اور آپ کو بتاتے ہیں. دوائیں کھائی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی بتائے حال، بہت پریشانی ہے. دوائیں کھائیے بہت سارا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے، ہم اس بارے میں بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، ایک اور زمزم کے بارے میں بات کر ہی رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ بھی زمزم کا چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس حد تک بہتر ہے؟ دیکھیں، برکت اس میں ہے نا. ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ہے نا یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو سرکار کریم کے ناخن مبارکہ ان کے پاس تھے. اچھا. ان کا آپ میری آنکھوں پر یہ رکھ دینا. تو برکت تو صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہے، برکت دینا. اب یہ ناخن رکھنا آنکھوں کے اوپر یہ کوئی سنت تو نہیں تھی، لیکن کہا کہ یہ ناخن میری آنکھیں بند ہوگی
تو تم رکھ دو کہ میرے آقا کے ناخن مبارکہ، تو مجھے امید ہے کہ اس کی برکت سے میری قبر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ تو برکت اب یہ زمزم ہے، تو زمزم چھڑکتے ہیں۔ زمزم میں آج کل تو خیر ایسا لوگ بہت کم کرتے، ورنہ میں خود بھی گیا تھا جب 1987 میں، تو مجھے یاد ہے مجھے بھی گھر والوں نے دیا ہوگا کہ کفن لے جاؤ اس کو وہاں سے زمزم میں ڈبو کے لے آؤ، اور بہت سے لوگ لے کر آتے ہیں۔ تو یہ سب پاگل وگل نہیں ہے، یہ سب اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ جب برکت والا یہ اچھا ہمارے ہاں جو کفن ہوتا ہے سیلانی میں ہم اس پہ زمزم لگا دیتے ہیں، ہمارے فی سبیل اللہ کفن بانٹتے ہیں نا سارا دن، تو ہمارا یقین ہے کہ زمزم کی برکت سے میت کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ اب یقین والی بات ہے، کوئی کہے گا یار یہ کہاں سے تم اٹھا کے لے کر آئے، تو بھائی یہ ہم نہیں اٹھا کے لے کر آئے، آپ نہیں کریں بھائی، ہمارا یقین ہم کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اور کہ اگلی منزلیں جو ہے آسان ہو جاتی ہیں اس سے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد مچھل بول رہا ہوں کراچی سے میرے بھائی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں نے مولانا صاحب سے ایک بات پوچھنی کہ میری والدہ کی ڈیتھ 1996 میں ہوئی، اچھا، اور میری سسٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے 1995 میں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ان کے بچے جو زرعی زمین ہے یا جو جائیداد کا حصہ ہے وہ لے سکتے ہیں قانونی شرعی طور پہ یا نہیں؟ یہ میں نے پوچھنا تھا مولانا صاحب سے۔ اچھا آپ بتائیں 96 میں تو آپ کی والد کا انتقال ہوا 96 میں؟ ہاں میری والدہ کی 96 میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس کے بعد پہلے کس کا انتقال ہوا؟ میری سسٹر کا ڈیتھ ہوئی۔ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو پھر میں اور میری بہن زندہ تھے، باقی جو دوسری بہنیں تھیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان میں سے ایک کے بچے کے ہیں۔ صحیح ہے، پھر تو جو جن کے بچے جو بچے ہیں جن کی بہن کے ان کی ڈیتھ پہلے ہوئی ہے، امی کی ڈیتھ سے پہلے ہوئی ہے، کیا وہ قانونی اور شرعی طور پہ اپنا جائیداد میں یا کھیتوں میں سے حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا یوں ہوا ہے کہ پہلے آپ کی بہن انتقال کر گئی، ان کے بچے موجود تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی والدہ انتقال کر گئی، تو والدہ انتقال کر گئی، تو اب کیا والدہ کی وراثت سے بہن کے بچے، ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ دیکھیں، یہ مسئلہ اس میں ایک شرعی ایسی شک موجود ہے، اس کے لیے آپ کو میرے پاس آنا ہوگا۔ میرے پاس دارالفتہ موجود ہے سیلانی میں، صبح 9 بجے کھل جاتا ہے، رات کو 8 بجے کھلا رہتا ہے، تو وہ مفتی صاحب آپ سے جو ہے نا سوالات کریں گے چند، کیونکہ بظاہر جو آپ سوال کریں نا، تو اس میں جب تک آپ سے تکرار نہیں ہوگی جواب نہیں ملے گا۔ آپ آ جائیں انشاءاللہ، میرا ادارہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، ابھی بھی آپ آج جا سکتے ہیں، اور میں آج حیدرآباد جا رہا ہوں، کل میں آ جاؤں گا، کیونکہ آج حیدرآباد ہمارے 2 اجتماع ہوتے ہیں۔ عصر میں اجتماع ہوتا ہے ہمارا، عصر سے مغرب درگاہ شریف پر سخی عبداللہ باب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روزے کے ساتھ، تو میں وہاں ہوتا ہوں عصر سے مغرب، اور عشاء کے بعد اجتماع ہوتا ہے ہمارا لطیف آباد باغ مصطفیٰ پر، بالکل 2 اجتماع میں ہم وہاں ہوتے ہیں۔ آپ پھر کل آ جائیں، میرے پاس زور پڑھ لیں، میں آپ کو انشاءاللہ ملاقات کرا کے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں۔ بالکل، پھر وراثت کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے جب ان کی باری آتی ہے ان کے سوال کی۔ دوستو ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے استخارہ سے متعلق جو ہے آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں ہم شامل کر رہے ہیں، اور کچھ سوالات جو ہیں وہ روحانی اور شرعی طور پہ بھی ہمارے پاس آئے ہیں، ہم ان کا جواب جو ہے حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں کال آئی اسلام آباد سے آمنہ صاحبہ کی، انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور وہ کافی سالوں سے دوائیاں وغیرہ بھی اس کی استعمال کر چکی ہیں، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے، تو مجھے اس کا شرعی راستہ بتائیے۔ نہیں شرعی راستہ تو خیر روحانی علاج بتائیے۔ نہیں آمنہ بہن، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا تعلق کوئی آپ کی رکاوٹ سے ہو، اور انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کا نور عطا فرمائے۔ اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک فائدہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمارا سیٹ اپ ہے وہاں پورا، تو وہاں سے آپ کو ہماری 7 کھجوریں بھی مل سکتی ہیں، پورا علاج مل سکتا ہے اگر آپ وہاں سیلانی کا جو کی برانچیں ہیں، اور بالخصوص گیگا مال میں اگر وہاں چلے جائے تو وہاں سے بھی سب چیز مل سکتی ہیں۔ البتہ یہاں ایک وظیفہ آپ کو دیتا ہوں،
اور اگر براہ راست مجھے خط لکھنا چاہیں تو یہاں سے خط لکھ لیں، لیکن یہاں کھجوریں ہم آپ کو نہیں بھجوا سکیں گے، وہ وہاں سے آپ کو مل سکیں گی. ٹھیک ہے. تو ہمارا ایڈریس تو اسکرین پہ آ بھی رہا ہوگا، سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی، اتنا چھوٹا ایڈریس ہے. اچھا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر سے مدد فرمائے. یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، یہ 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو خوشی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا، اگلا سوال شامل کرنے سے پہلے میرا خیال ہم کالر ایک ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبا قریشی ملتان سے. صبا قریشی ملتان سے. کیا کہیں گی صبا جی؟ مطلب آپ کی دعاؤں سے اور جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں اس کی وجہ سے مطلب میرے کافی سارے مسائل حل ہوئے. ماشاءاللہ. اب یہاں ہے کہ ایک میں مکان خریدنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی یونٹ اچھے طریقے سے ہمیں چھوٹا ہی مل جائے، لیکن اس میں اس طرح سے سیٹ اپ ہوتا ہے کہ کہیں بھی ہم لوگ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگے، اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ کبھی لوکیشن صحیح نہیں ہوتی، کبھی ملتا نہیں ہے، کبھی ملتا ہے تو اس کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، اور گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری اور پریشانی بھی رہتی ہے. آیا یہ دیکھیں کہ ان دو چیزوں سے بہت زیادہ اپسیٹ ہوں، اس کا کوئی حل بتائیں اور آخر میں ہمیں دعاؤں میں بھی یاد کیجیے گا. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. صبا بہن، آپ کا سوال جو ہے ہم نے لکھ لیا ہے، انشاءاللہ آج پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا اور دعا میں بھی آپ کو شامل کر لیا جائے گا. اچھا جی، ایک صاحب جن کا نام ٹھیک سے ہمیں سمجھ نہیں آ سکا، اس کے لیے معذرت، محمد کچھ نام تھا ان کا، کراچی سے انہوں نے کال کیا. انہوں نے کہا کہ 1996 میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو جو ان کی بہن کے بچے ہیں تو کیا ان کا حصہ ہے اس میں؟ کوئی وراثت کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، تو کیا آپ اس حوالے سے معلومات دینا چاہیں گے؟ وہ بات یہ تھی کہ بہن کے بچے تو بہن تو نہیں ہے دنیا میں نا، تو اس لیے یہ کچھ سوال ہوا ہے نا، ورنہ تو ماں کے حصے میں بہن کا حصہ آتا ہی آتا ہے. تو اس کے لیے میں نے بلایا کہ اس میں کچھ ایسے شرعی معاملات ہیں کہ ان بچوں کو بلایا جائے گا، ان سے کچھ کہلوایا جائے گا. اچھا، سمجھے؟ تو اس لیے میں نے جناب سے کہا ہے کہ وہ آ جائیں. ہمارا دارالفتہ صبح 9 بجے شروع ہو جاتا ہے سیلانی میں، مسجد کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے، اور دنیا جان سے جو بھی ان کو سوالات کرتے ہیں وہ جواب دے، اور مفتی صاحب ان کے بچوں کو بلائیں گے بھی. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے شرعی مسئلے کے حوالے سے آ سکتا ہے نا؟ ہر پیدائش سے لے کر موت تک جو مسائل شریعت کے ہوتے ہیں وہ سب وہاں پر الحمدللہ جواب دیے جاتے ہیں، لکھ کے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ عدالت میں بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. وہ اچھا ٹھیک ہے، چیلنج کیے جا سکتے ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. سب سیلانی تو پورا فی سبیل اللہ ہے. اچھا، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ایک اور ہمیں آیا سوال. ایک خاتون نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ایک رشتے کے بارے میں استخارہ ہم نے کروایا ہے اور اس میں ہاں آئی ہے، مگر کچھ لوگ ہماری فیملی میں موجود ہیں اور کچھ دوسری فیملی میں بھی موجود ہیں جو یہ رشتہ نہیں ہونے دینا چاہتے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک وقفہ آ گیا، وقفے کے بعد ان کے سوال کا جواب دے پائیں گے ہم. دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں ان کے جواب حاصل کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے ایک سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ایک خاتون کے اسلام آباد سے کال آئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے شادی کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، جس کی ہاں آئی ہے، مختلف جگہوں سے کروایا، مگر ہماری اپنی فیملی میں اور دوسرا خاندان ہے اس میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو شادی نہیں ہونے دینا چاہتے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، 2-3 باتیں انہوں نے کہیں. ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا، پھر انہوں نے اپنے جسمانی کیفیت بیان کی کہ وزن ان کا جو نہیں بڑھ رہا ہے. دیکھیں بیٹا، مسئلہ یہ ہے کہ استخارے میں تو اب بھی ہمارے پاس جواب یہی آ رہا ہے کہ رشتہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جو استخارہ ہم نے کیا تو اس میں اشارہ یہ آ رہا ہے کہ کسی نے بندش کروائی ہے، رکاوٹ کر ڈالی ہے. تو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ آج ہی اس کی کاٹ شروع کر دیں گے. آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ مجھے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ دیں تاکہ میں الحمدللہ آپ کو پورا علاج بھجوا دوں تاکہ آپ کی صحت بھی بن جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے رشتے میں جو پریشانی آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ جب ہم یہ اس کی توڑ کریں گے اللہ کی عطا سے، سورہ فلق اور سورہ ناس سے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو دونوں طرف سے مخالفین ہیں وہ ان کی کا زور ٹوٹے گا انشاءاللہ. اچھا، پھر غلام شبیر صاحب نے ہمیں حیدرآباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ 10 سال ہو گئے ان کی اولاد کا مسئلہ ہے، 2-3 بار جو ہے اولاد ضائع بھی ہوئی ہے،
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بیمار بھی رہتا ہوں, استخارہ کر کے مجھے حل بتائیے. جی شبیر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہو سکے تو آپ مجھ سے آج مل لیں. میں عصر سے مغرب تو وہاں ہوں گا انشاءاللہ درگاہ شریف پر, خواجہ سخی عبدالوہاب شاہ کے روزے پر جو ہے وہاں پر ہمارا ختم قادر شریف ہوگا. پھر عشاء کے بعد ہم وہاں ہوں گے باغ مصطفیٰ لطیف آباد 8 پر, وہاں بھی مرد و خواتین آتے ہیں, دونوں جگہ مرد و خواتین ہوتے ہیں, اور اجتماعی دعا ہوتی ہے, اس میں مل بھی لیں. باقی وجہ کچھ بھی نہیں ہے, وہاں اولاد کے لیے دعا کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا. آپ کس سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ آپ بھی پڑھیں, آپ کی بیگم پڑھیں. بہت جلدی انشاءاللہ اولاد بھی نصیب ہو جائے گی اور صحت بھی اچھی ہو جائے گی. وجہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی صحت کی وجہ سے یا جس وجہ سے پریشان ہے, کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد صبا قریشی صاحبہ کا ملتان سے ہمیں فون آیا, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہمیں وظائف بتاتے ہیں اس سے ہماری زندگی کے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں. گھر کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی گھر مل جائے ہمیں, کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی اور بیماری بھی رہتی ہے, گھر نہیں مل پا رہا ہمیں, ذرا اس بارے میں تھوڑی مدد فرمائیے. جی بہت اچھی بات بتائی آپ نے, آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور فائدہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اللہ کے ناموں کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے. بے شک. آپ نے کہا کہ ریٹس بہت بڑھ گئے ان جگہوں کے, اس پہ کوئی شک نہیں, ہماری کرنسی بہت نیچے آ گئی ہے. اور میں تو اللہ کی بارگاہ میں تقریباً کوئی سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا جس دن میں یہ اللہ سے دعا نہ کروں کہ یا اللہ ڈالر کے دام گر جائیں. کیونکہ ڈالر کا دام گرے گا تو روپے کا دام بڑھے گا. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے جہاں, کیونکہ یہ اجتماعی پریشانی ہے نا, ڈالر کا دام جتنا بڑھتا ہے اتنا معیشت تباہ حال ہوتی ہے. اگر آج ڈالر کا دام گر جائے, پیٹرول آدھی دام میں ہو جائے گا. جی تو بس یہ کہ ہمارے ملک کے ذمہ داروں نے جو قرض لیے 70 سال سے چلا آ رہا ہے سلسلہ, اور ہم بالکل اب غلام ہو گئے IMF کے, ورلڈ بینک کے. وہ کہتے ہیں اس طرح کرو, ہم اس طرح کرتے ہیں. تو بس یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اجتماعی. بہرحال بہن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے, وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. ایک تو سورہ علم نشرہ, سورہ تیسرے پارے میں سے سورہ علم نشرہ نکال کر جو ہے 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد دیکھ کر پڑھ لیں, اور اس کے علاوہ دن میں کسی وقت بھی 21 تسبیح پڑھ لیں, یا مالک ہو یا مالک ہو یا مالک. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کسی اچھے گھر کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ. اچھا پھر ہمیں ریحانہ صاحبہ نے کال کیا لاہور سے, وہ محمد نوید صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھیں کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ وہ الیکٹریکل کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے مناسب رہے گا. جی آپ نے پوچھا کہ یہ 2 چیزیں پوچھیں کہ یا تو یہ کام کریں یا پھر جاب کریں, تو ان کے لیے کام کی اجازت نہیں آ رہی, جاب کی اجازت آ رہی. ٹھیک ہے. صبا صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا, انہوں نے کہا ان کی بڑی بہن ہے شاہین, وہ بہت بیمار رہتی ہیں, تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے. پھر انہوں نے کہا کہ 3 بچے ہیں جو لڑتے رہتے ہیں, بہت غصہ کرتے ہیں, گھر کا ماحول بہتر ہو جائے, اس بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کیجیے. یہ مسئلہ تو ہر جگہ پر ہے, اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد 3-4 گھٹ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں, ہر طرح کا مرض دور ہو جائے گا. کراچی سے رابطہ کر رہی ہیں آپ, ہمارے ادارے میں کسی کو بھیج دیں تو انشاءاللہ پورا علاج دے دیں گے. باقی یوم الجمعہ, جمعے کی نماز کے بعد خواتین ظہر کی نماز کے بعد جو ہے 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے نمک اور چینی پر دم کر دیں. جس برتن میں نمک چینی رکھی ہوئی ہے پورا ہفتہ اسی سے کھانے پکائیں, سارے گھر والے کھانا کھائیں گے, سب کے دل صاف ہو جائیں گے. اور اپنی نیک حاجتوں کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعۃ المبارکہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے, 30 دنیا کی 70 آخرت کی. اور تیسری بات یہ کہ جمعۃ المبارکہ کے دن ایک وظیفہ جو ہم بتاتے ہیں اس کو کریں, ہر ایک کو کرنا چاہیے ہر کام کے لیے, کوئی مسئلہ ہو کریں. عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک مرد سے اگر بس میں ہو تو مسجد میں رکا رہے, اعتکاف کریں, نفلی اعتکاف کریں. خواتین سے بس میں ہو تو گھر میں چاہے وہ مصلی پر ہوں چاہے کرسی بیٹھ جائیں, اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کرتی رہیں. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے باہر سنائی ہے کہ آپ اپنی خادمہ فضا کو کہا کرتی تھیں کہ باہر کھڑی رہو اور مطلب صحن میں کھڑی رہو, اور جب دیکھو کہ اب سورج غروب ہونے والا ہے تو مجھے آ کے بتاؤ, کیونکہ آپ اندر ہوتی تھیں. تو اس وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے, لازمی.
تو عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کریں. جب دیکھیں 10 منٹ باقی ہے, اس زمانے میں گھڑی گھنٹہ تو ہوتا نہیں تھا نا, تو اب تمہیں پتہ چل جائے کہ سورج جو کب غروب ہونے والا ہے, تو اب 10 منٹ پہلے آپ جو ہے نا اپنے گناہ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں تو دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی میں بڑا اس پر مطمئن ہوں, کیونکہ یہ میری طرف سے نہیں, حدیث پاک ہے سرکار کی, خود حدیث پاک ہے. بخاری شریف کی وقت کی قلت کی وجہ سے وہ حدیث پوری نہیں سنا سک رہا, لیکن یہ کہ یہ کنفرم ہے کہ عصر سے مغرب دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم کا جو ورد ہے یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. اسم اعظم سے ایک دعا نہیں 1000 دعا قبول ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. آخری سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ادھورا سا ہی ہے. یاسمین صاحبہ نے قصور سے فون کیا, ان کی آواز ہمیں کچھ ٹھیک سے آ نہیں رہی تھی, مگر ان کے بھائی کا کچھ مسئلہ تھا, تو سوال تو ہمیں نہیں پہنچا کوئی, ان کو بھی کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ بس اللہ سے دعا کریں. یہ 3 باتیں جمعے کے لیے بتائی نا, جمعۃ المبارکہ کہ وہ عصر سے مغرب نفلی اعتکاف کریں اور 100 مرتبہ درود شریف, ویسے درود شریف 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے روزانہ, کیونکہ روایت میں یہ آتا ہے نا کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھا کرے گا قبر میں قیامت تک اس کا جسم سلامت رہے گا. اچھا فہیم, جو قبریں کھل گئی ہیں بہت ساری, میں بارش کی وجہ سے, ہاں بارش, جمعے کے دن میں جاتا ہوں تو بالکل قبریں ایسی کھلی ہوئی ہیں. میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک کلپ بنا کر اناؤنس کیا ہے, لوگ اس پر دھیان دیں. قبریں بہت سی کھل گئی ہیں, اتنی کھل گئی ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ کتا بلہ اندر جا سکتا ہے, اور آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو کفن نظر آ جائے گا, اتنی اللہ اکبر. تو دیکھنا منع ہے, اس لیے میں نے دیکھا نہیں, لیکن یہ قبریں کھل گئی ہیں. تو جو لوگ اپنے ماں باپ کی, بھائی بہنوں کی, بیٹوں کی قبروں پہ نہیں جاتے نا, وہ اپنا بڑا نقصان کرتے. انہیں چاہیے ویسے بھی جمعے کے لیے جانا چاہیے. ہم اپنے ماں باپ کی قبر جمعے پہ لازمی جاتے ہیں, جب کراچی میں ہیں تو جاتے ہی جاتے ہیں, اور کبھی کراچی سے باہر چلے گئے الگ بات ہے. اب جمعے کے بعد حیدرآباد جاؤں گا, لیکن پہلے والدہ کے والد کے پاس جاؤں گا. تو اسی طرح میں ہر جمعے اللہ کے ولی کے بازار پہ بھی جاتا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بہت کام دیتی ہیں. تو میری درخواست ہے کہ جو لوگ بھی نہیں قبرستان جا رہے ہیں وہ ضرور چکر لگائیں, دعا بھی کر کے آئیں جمعے کے دن. اور اپنے مرحومی قبریں بہت بیٹھ گئی ہیں, یہاں تک کہ پھٹ گئی ہیں, اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے مردے کو کتا کھا گیا, تمہاری تو زندگی زہر ہو جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت ایک اچھا پیغام ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے پیارے بچھڑ چکے ہیں ان کی قبروں پہ جائیں اور جا کے دیکھ کے آئیں کہ کیا وہ ٹھیک ہیں, کیونکہ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات پہنچے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. وقت ہمارے پاس کم ہے, ایک مختصر سی دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. فیس بک پیج پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنے رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے صدقے یا اللہ ہماری مدد فرما. ہمارے ساتھ جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں ان سب کی بھی نیک حاجتیں پوری فرما, اور پورے عالم کے مسلمانوں کی نیک حاجتیں پوری فرما. بیماروں کی بیماریاں دور کر دے, تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے, بے روزگاروں کی بے روزگاری دور فرما دے. یہ کرونا وائرس کی وبا کا جو پھر شور مچا ہوا ہے, اے اللہ اس شور سے ہماری جان چھڑا دے. زندگی ہماری معمول کے مطابق گزر رہی تھی, اس کے درمیان پھر رخنا آنا شروع ہوا ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما. بے رشتوں کو رشتے عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں, ذاتی گھر عطا فرما. جن کے اپنے پیارے جو ہے دنیا سے چلے گئے, ان کی ہماری پوری امت کی مغفرت فرما دے. جن کے پیارے قید ہو چکے ہیں اور بے قصور قیدیوں کو رہائی عطا فرما. جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے, جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے, جو لاپتہ ہیں ان کا پتہ دے, جو بے قصور قید میں ان کو رہائی عطا فرما. برے دن اور بری گھڑی اور برے وقت, برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا لے. یا اللہ تیری نعمتوں کا ہمیں قدردان بنا. اس دل کو شکر کرنے والا, اس بدن کو صبر کرنے والا, ان آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا, ان ہاتھوں کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا, ان پاؤں کو تیرے گھر میں چل کے جانے والا بنا دے. پکا سچا نمازی بنا, پکا سچا مسلمان بنا. ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ